اللہ تبارک و تعالی نے الف لام میم سے شروع کیا، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطعات یہ قطع سے ہے، قطع کا معنی کاٹنا، الگ الگ کرنا، جدا جدا کرنا۔ اس کو اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں کہ جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں پڑھا جاتا۔ اب الف لام میم کو علم نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں، بلکہ کہیں گے الف لام میم، گویا کہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو حروف مقطعات سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حروف تہجی ہیں، یہ حروف مقطع الف با تا سا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حروف تہجی الفابیٹ یہ 29 ہیں، 29 عربی میں، جیسے اے بی سی ڈی یہ ہوتا ہے، الف بے تے سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے الف با تا سا یہ 29۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 29 صورتوں کو اس الف لام میم سے حروف مقطعات سے شروع کیا۔ 29 حروف تہجی ہیں، اور 29 صورتوں کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات سے کی، 29 صورت۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ الف لام میم اس کی حقیقت ہے کیا؟ اس لیے کہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اس حقیقت سے بندے واقف نہیں ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، یہ ارشاد فرمایا۔ اب سوال یہ ہو کہ الف لام میم کیا چیز ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ الف لام میم یہ خود اللہ کا نام ہے، اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، لہذا اللہ نے اپنے نام سے اس کو شروع کیا۔ تو سوال یہ ہوا کہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے 99 نام جو احادیث میں مشہور آتے ہیں ان میں سے کوئی نام الف لام میم نہیں ہے، تو یہ الف لام میم کہاں سے آیا؟ اس کا جواب جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے دیا کہ اصل میں یہ تو مشہور نام ہے 99، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام تقریباً 5000 ہیں، 5000۔ اور علامہ سیوطی نے ایک روایت نقل کی کہ 35,000 ہیں، 35,000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، ان میں سے الف لام میم بھی اللہ کا کوئی صفاتی نام ہے۔ اور دوسرا قول یہ کہ الف لام میم خود قرآن کا ایک دوسرا نام ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو قرآن کے ایک اور نام سے شروع کیا، تو الف لام میم گویا کہ یہ قرآن کا ایک دوسرا نام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم اصل میں اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے، اس کا ایک نام تو سورہ بقرہ ہے اور دوسرا نام اس کا الف لام میم ہے، تو گویا کہ الف لام میم جو اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس نام سے شروع کیا۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کا ترجمہ کیا، الف لام کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ و رسول عالم، اس لیے کہ الف لام میم یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، ایک رمز ہے، ایک لاڈ اور پیار کے ساتھ ایک پکار ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو پکارتے ہیں، ان کے درمیان ایک راز کی بات، سر بین اللہ و بین رسولہ، اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اس لیے آپ نے دیکھا کہ اس کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا، الف لام میم ہی نیچے لکھا ہوتا ہے، حامیم کاف ہا یا عین صاد، عین میم عین سین قاف، تو یہ سب جو ہے حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ و رسول عالم، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی ہے اصل میں یہ الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کا مخفف ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ بعض تو کہتے ہیں یہ خود اللہ کا نام ہے الف لام میم، وہ کہتے ہیں بعینی الف لام میم اللہ کا ایک نام ہے۔ دوسرے بعض مفسرین فرماتے نہیں، الف لام میم بعینی اللہ کا نام نہیں، ہاں اللہ کے ناموں کا مخفف ہے، اللہ کے بعض ناموں کا پہلا حرف لے لیا، لہذا الف سے یہ آلاء اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتیں، لام سے لطف اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم، اور میم سے ملک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تین ناموں کی صفات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، آلاء اللہ اور لطف اللہ اور ملک اللہ۔ اور ایک قول یہ کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں، اور میم سے مراد مقتدر، قدرت والا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ناموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، کہ جبرائیل کے نام میں سے لام لے لیا، اور میم سے مراد محمد۔ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد کے سینے پر اتارا گیا، اللہ کی طرف سے یہ کلام جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر اتارا گیا۔ یہ الف لام میم کی حقیقت، اس لیے فرمایا الف لام میم۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر ایسا کلمہ لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کلمے کا معنی ہی پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ جمہور مفسرین تو کہتے ہیں الف لام میم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو آخر ایسا کلمہ لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جس کا معنی ہی پتہ نہ ہو؟ کیونکہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، جب کلام کے معنی کو سمجھیں گے تو سامنے والے ہدایت پائیں گے، اور یہاں اس کا معنی ہی پتہ نہیں تو ہدایت کیسے پائیں گے؟ اس کا جواب یہ کہ اصل میں یہ الف لام میم یا اس طرح کے جتنے حروف مقطعات ہیں یہ مشرکین مکہ کو چیلنج ہے، یہ اصل میں ان کو چیلنج، یہ تحدی ہے ان کو، حروف مقطعات۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ محمد اپنی طرف سے کلام بنا کے لاتے ہیں، یہ اس کی اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں تو 4 چیلنج کیے تھے۔ سب سے پہلے چیلنج کیا تھا تو مثلی حاضر القرآن، کہ تم اس قرآن جیسی مثل بنا کے تم دکھا دو، کیونکہ یہ بھی تمہارے معاشرے کے ایک انسان ہے، یہ اب ایسا محی العقول کلام تمہیں پیش کر رہا ہے، ایسے عجیب و غریب کلام تمہارے سامنے لا رہا ہے، تو تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، بڑے بڑے فصیح و بلیغ قسم کے جو ہے وہ لکھاری ہو، تو تم میں اتنی طاقت ہے تم قرآن جیسے قرآن بنا کے لاؤ۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، ان کا تو دنیا میں کوئی استاد ہی نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، پھر بھی ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، ایسا قرآن کریم لے کے آ رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ان کے سینہ انور پر نازل کرتے ہیں اور ان کی زبان سے جاری فرماتے ہیں، تم لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ قرآن جیسا قرآن کہاں لا سکتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کو ذرا اور نیچے نزول فرمایا کہ چلو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کے لے آؤ، 10 قرآن کریم جیسی صورتیں بنا کے لے آؤ۔ ظاہر ہے کہ اس کو پورا نہ کر سکے تو فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی، کہ اس کی مثل 1 سورت بنا کے لے آؤ، 100 اس کی مثل بنا لے۔ اب انا اعطیناک الکوثر 1 سورت ہے چھوٹی سی 3 آیتوں کی، ایسی 1 سورت بنا کے لے آؤ۔ لکھا ہے کہ ابو جہل نے کوشش کی کہ میں بناتا ہوں 1 سورت، اسے سورت فیل کے مقابلے میں سورت بنائی، سورت فیل کے مقابلے میں سورت اسے بنائی۔ کہتا الفیل مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک مل فیل، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ یہ سورت بنا رہا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ اس کے بعد کہتا ہے لہو خرطوم طویل و ذنب وبیل، کہ اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے چھوٹی دم ہوتی ہے، یہ ہاتھی ہوتا ہے۔ یہ سورت بنا کے مارکیٹ میں لے آیا، خوب جوتے کھائے لوگوں سے، لوگوں نے کہا بھائی نہ ہی بناتا تو اچھا، بھائی یہ کون سی سورت بنائی بھائی؟ سورت فیل کے اندر تو مضامین، حقائق، معارف، وزن، اس کے اندر بات ہی الگ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ تو کلام ہے بھائی، اسے مغز ہے، تو یہ کیا لے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہو خرطوم طویل و ذنب وبیل، یہ کیا سورت ہے؟
تو معلوم یہ کہ قرآن کریم کے چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دے، سورت نہیں بنا سکتے، ایک آیت ہی بنا کے دے دو۔ اس لیے کہ اصل میں کفار و مشرکین کے اندر، مکہ کے اندر یہ چیلنج کرنے کا بڑا رواج تھا۔ اگر کوئی نظم لکھتا، کوئی شعر لکھتا تھا تو وہ بیت اللہ کے دروازے پہ ٹانگ دیتا اور کہتا کوئی مائی کا لال ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کا توڑ لکھے۔ اگر غروب کے بعد لکھتا تو کہا سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کا توڑ لکھ دے، کوئی مائی کا لال ہے، چیلنج کرتے تھے۔ اس لیے کہ شعر و شاعری کے اندر اور علم ادب کے اندر کمال پر تھے۔ 9 سال کی بچیاں 90 اشعار کے قصیدے برجستہ پڑھ دیتی تھی، یہ حالت تھی ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہی دستور رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم کے حوالے اسی طرح چیلنج کی جیسے وہ اپنے کلام پہ چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا ایک کلام بنا کے لاؤ، تم بھی ایسی صورت بنا کے لاؤ، تم بھی ایسی آیت بنا کے لاؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہیں لا سکا، اور یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج باقی ہے۔ اور آج دنیا آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑتی ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کی طرح تیرتی ہے، دوڑنے والے پانی کے جراثیم گن لیتی ہے، صحراؤں کے ذروں کو چن لیتی ہے، درختوں کو پتوں کو شمار کر لیتی ہے، فضاؤں اور آسمانوں کو سر کردہ نظر آتی ہے، اس کو مسخر کر لیتی ہے۔ لیکن ان کا چیلنج آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا کو باقی ہے کہ اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو۔ اور خدا کی قسم اگر آج یہ دنیا اس قابل ہوتی کہ ایک آیت قرآن جیسی بنا سکتی تو قرآن کے چیلنج کو ضرور توڑتی، کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور آج کے دور میں بھی دیکھو اسلام پر، پیغمبر اسلام پر کیا کیا تہمتیں نہیں لگائیں، کیا کیا اعتراض نہیں کیے، اسلام کو کیسے کیسے زخمی نہیں کیا، محمد کی ناموس کو کس کس طرح زخمی نہیں کیا، اور کس کس طریقے سے اسلام اور اس قرآن پر اعتراضات نہیں کیے، قرآن کی ایک ایک آیت پر اعتراضات کیے ہیں۔ لیکن اگر ان کے اندر یہ تاب ہوتی کہ قرآن جیسے ایک آیت بنا کے قرآن کے چیلنج کو توڑ دیتے اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتے تو آج بہت پہلے کئی سو سال پہلے یہ کر چکے ہوتے، لیکن یہ قیامت تک نہیں کر سکے۔ یہ قرآن کریم کا کمال، اس لیے قیامت تک کے لیے چینج کر دیا فلیات بحدیث مثلی کہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ اور اپنے اپنے وقت میں جرمنی کے اندر اس پر تجربات ہوئے، بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ مصر سے ہائر کیے گئے کہ جن کو کہا گیا کہ اس قرآن کریم کو دیکھو اور اس کے اندر کوئی ایک غلطی، ایک نقص نکال کے دکھا دو، کوئی اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، عربیت کے حوالے سے۔ وہ 500 ماہرین کئی سال تک بیٹھے رہے، لیکن قرآن کریم میں سے وہ ایک نقطہ بھی نہیں نکال سکے۔ اللہ کا کلام، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا، اور آج تک یہ چیلنج باقی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج اسلام پر تہمتیں لگانے والے، اسلام کو جھوٹا مذہب کہنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو تار تار کرنے والوں کے لیے بس ایک ہی بات ہے کہ یہ قرآن کریم جس نے 1400 سال پہلے تمہیں چیلنج کر دیا تھا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا دو، 10 سورتیں بنا کے دکھا دو، اس جیسے کلام لا کے دکھا دو، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں، ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کی ضرورت نہیں، ان کے پیغمبر کی ناموس کو تار تار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ تم قرآن جیسی ایک آیت آج بنا کے دکھا دو، قرآن جیسی ایک سورت بنا کے اس قرآن کے چیلنج کو توڑ دو، آج ہم ہار مان لیں گے، آج ہم اپنے آپ کو جھوٹا مان لیں گے، آج ہم شکست مان لیں گے اور کہیں گے تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تم ہمارے قائد، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے۔ لیکن نہیں، تم ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لو تو قرآن کریم کے اس چیلنج کو توڑ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا الف لام میم۔ تو یہ الف لام میم اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فصاح، ان بلغا، ان ادبا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ارے تم قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے، قرآن جیسی کوئی سورت نہیں بنا سکے، یہ محمد جو کلام بنا کے لاتے ہیں، یہ محمد جو الفابیٹ استعمال کرتے ہیں، جو حروف تہجی استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی دوسری زبان کی حروف تہجی نہیں، یہ وہی حروف تہجی ہیں کہ جس کو تم صبح شام پڑھتے ہو، جن حروف تہجی کو ملا کے تم اپنے کلام بناتے ہو، انہی حروف تہجی سے یہ قرآن بنا ہے۔ تمہیں ہم بتاتے ہیں وہ کون سے ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، ہا ہے، میم ہے، عین ہے، قاف ہے، نون ہے، یہ سارے حروف تہجی ہیں۔ انہی حروف تہجی کو جوڑ کر ترکیب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام محمد کو اتار کر تمہیں پیش کرتے ہیں۔ تمہیں بھی یہ حروف تہجی آتے ہیں، تم ان کو جوڑ کر تم ایسا کلام بنا لو۔ تو گویا کہ را میٹیریل بتا دیا، را میٹیریل۔ ایک آدمی کہ جی آپ نے کیسے بنا دی یہ چیز، میرے پاس را میٹیریل ہو تو میں ایسا بنا دوں، اللہ نے کہا یہ را میٹیریل ہے۔
الف لام میم، حامیم، حامیم عین سین قاف، کاف یا عین صاد، قاف نون، الف لام را، الف لام میم را، یہ را مٹیریل لے لو، اب اس کو جوڑ کے بنا دو. کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، محمد اپنی طرف سے بنا کے دلاتے. اور باقی اور بھی بہت سے جوابات ہیں، تفصیلی گفتگو آگے انشاءاللہ جاری رہے گی.